ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو جو کہ میرے بہت دل کے قریب اور میری بہت شدید خواہش تھی کافی دیر سے کہ میں اس ویڈیو کو بناؤں. ہر عورت کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے, ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہمارے خواتین کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا. کہ جو ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے عورتوں کے اوپر, ان کے اوپر وائلنس ہوا ہوتا ہے, ڈیورنگ پریگننسی بھی ان کے اوپر وائلنس ہوا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کئی دفعہ ماں اور بچہ دونوں کی بھی جان جا سکتی ہے جو جس طریقے سے وہ وائلنس کرتے ہیں. تو اس کا جو میرا ذاتی انالیسس وہ یہی ہے کہ جو میجر رول ہے اس کے پیچھے پیٹریارکی ہے, یعنی کہ ایسا نظام جس میں ایک ویمن امپاورمنٹ کو پیچھے کر کے اور جینڈر اسٹیریوٹیپیکل رولس کے اوپر بات ہوتی ہے اور اس کو انکریج کیا جاتا ہے, جس میں کہا جاتا ہے کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, کہ میل از ڈومیننٹ اور شاید فیمیل انفیریئر ہے. اس وقت ہمارے ساتھ خواتین کو جو بہت سارے ایشوز ہیں انٹرنل, ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور ہمیں بھی نہیں معلوم ہے کسی کی بیٹی کسی کے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہی ہے. وومن امپاورمنٹ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ باہر کی کنٹریز میں یوں ہوتا ہے, پاکستان میں یوں ہوتا ہے, یہاں ایسے ہے وہاں ایسے ہے, ٹھیک ہے. اب حالات چینج ہو رہے ہیں, گلوبلی بہت سی چیزیں چینج ہوئی ہیں. تو وومنس ڈے بھی ایک ایسا ہی دن ہے جہاں عورتیں اپنی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں, ڈفرینٹ رولس میں, ڈفرینٹ اپرچونیٹیز میں ڈفرینٹ اچیومنٹس حاصل کرتی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہم جو کہتے ہیں کہ امپاورنگ ویمن, اس میں لاٹ آف اٹ از ٹو ٹیل دیم دیٹ دے شوڈ ہیو کانفیڈنس. وہ لیک کرتی ہے سیلف کانفیڈنس کو. عورت ماں بھی ہے, عورت بہن بھی ہے, عورت بیٹی بھی ہے, عورت بیوی بھی ہے, اور عورت جو ہے وہ بھابھی بھی ہے, عورت سب کچھ ہے. عورتوں کا عالمی دن کی اس دفعہ کی تھیم کا نام ہے, اس کا عنوان ہے انسپائر انکلوژن, یعنی کہ شمولیت کی ترغیب. یہ تھیم جو ہے عورتوں کو بااختیار بنانے کی تلقین کرتا ہے, کہ معاشرے کے ڈفرینٹ پہلو جو ہوتے ہیں مختلف پہلوؤں پہ بااختیار بنانے کی تلقین کرتا ہے, اس کا ہمیں لیسن دیتا ہے. السلام علیکم, میرا نام ہے مدیحہ رانا اور میں ہوں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ یعنی کہ ماہر نفسیات ہوں. تو دوستو, آج میں اپنے ویورز کے لیے, اپنی آڈینس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئی ہوں, ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو جو کہ میرے بہت دل کے قریب اور میری بہت شدید خواہش تھی کافی دیر سے کہ میں اس ویڈیو کو بناؤں. تو سب سے پہلے تو تمام لوگوں کو, اسپیشلی جو میری فرینڈز ہیں, میری بہنیں ہیں, میری ویورز ہیں, ہیپی ویمنس ڈے. آج 8 مارچ ہے اور آج عورتوں کا عالمی دن ہے, اور عورتوں کا عالمی دن ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے. عورتوں کا عالمی دن عورتوں کی انفرادی, بنیادی, ثقافتی اور معاشرتی کامیابیوں کا عالمی دن ہے. اس دن کو ہم لوگ بھرپور طریقے سے مناتے ہیں, اور یہ دن ہم لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ ابھی بھی عورت کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, یعنی کہ ان پرٹیکولرلی جو جینڈر ٹیپیکل رولز ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے, اور جو عورت کی انفرادی اور ان کو بااختیار بنانے کے دن کے حوالے سے یہ دن منایا جاتا ہے. تو دوستو, میں نے اس ویڈیو میں بہت سارے امپورٹنٹ لوگوں کے حوالے سے, اور اسپیشلی ہماری بہت رسپیکٹیبل نوٹیبل لیڈیز کا میں نے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز لیے ہیں تاکہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہوں. ہر عورت کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے, ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہمارے خواتین کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا. سو آئی تھنک ویمن امپاورمنٹ یہی ہوتا ہے جو میرے نظریے میں, کہ ایک خاتون, ایک عورت اپنی جو طاقت ہے اس کو پہچانے, اپنے رائٹس, اپنے حقوق کو پہچانے, اور میں کیوں طاقت کا الفاظ استعمال کرتی ہوں, کیونکہ ان کو ہمت ہو کہ وہ اپنے بلبوتے پہ کھڑی ہو سکیں, اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کر سکیں, اور وہ جو اندرونی طاقت میں بات کر رہی ہوں اس کو پہچان سکیں. اب ایک عورت ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو یہ اس کا ہونا چاہیے کہ اس کو اپنا جو بھی کنسلٹنٹ یا ڈاکٹر جو اس کو پسند ہے اس کے اوپر جائے. اس پر بھی اس کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں ان لاز کی طرف سے, اپنے میاں کی طرف سے, کہ فلاں ڈاکٹر کو دکھانا ہے, فلاں کو نہیں دکھانا ہے. میرا خیال ہے یہ بھی اس کا رائٹ ہوتا ہے جو اپنی پسند کے ساتھ
کہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کرے اپنی پریگننسی کے دوران، کہ جو ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے عورتوں کے اوپر، اور میرا خیال ہے کہ یہ شعبہ تو لیگل لوگوں کا ہے، لیکن میں بھی اس پر کچھ آپ کو بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہمارے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں جو کہ کئی دفعہ ان کے اوپر وائلنس ہوا ہوتا ہے، ڈیورنگ پریگننسی بھی ان کے اوپر وائلنس ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کئی دفعہ ماں اور بچہ دونوں کی بھی جان جا سکتی ہے، جو جس طریقے سے وہ وائلنس کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ساری چیزیں عورتوں کو یہ پتہ ہونی چاہیے اس دن کے حوالے سے۔ اور آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میں اس دن کو سب اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور سب سے زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ ایک گھر میں جو عورت کا رول ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں ادا کر سکتا۔ women are more prone to psychological issues، یعنی ان میں ذاتی طور پہ زیادہ تو دیکھتی ہوں کہ نفسیاتی مسائل ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عورتوں کو کئی دفعہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں سپریس کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے حقوق کے اوپر یا وہ کیا سوچتی ہیں، کیا بات کرتی ہیں، کیا محسوس کرتی ہیں، ان کی فیلنگس کو بالکل نگیٹ کیا جاتا ہے، تو جو کہ آ کے وہ اپنا ایکسپیرینس یا جب ان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے، تو یہ چیزوں کو فیس کر رہی ہوتی ہے، یہ چیلنجز ہماری سوسائٹی میں لوگ اسپیشلی عورتیں فیس کرتی ہیں۔ تو اس کا جو میرا ذاتی انالیسس وہ یہی ہے کہ جو میجر رول ہے اس کے پیچھے پیٹریارکی ہے، یعنی کہ ایسا نظام جس میں ایک ویمن امپاورمنٹ کو پیچھے کر کے اور جینڈر اسٹیریوٹیپیکل رولز کے اوپر بات ہوتی ہے اور اس کو انکریج کیا جاتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، کہ میل از ڈومیننٹ اور شاید فیمیل انفیریئر ہے۔ تو یہ کافی آ کے عورتیں جب اپنا ایک، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ اپنا آ کے دکھ کو، اپنے درد کو ہمارے ساتھ بات کرتی ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں، تو اس میں یہی پیچھے جو کہ میرا انالیسز ہے کہ ان کو دبایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے، جو پروگریسو سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ کبھی ایلیمنٹ نہیں ہوتا کہ وہ عورتوں کو سپریس کرے۔ ہمیشہ جہاں پہ ایک اچھی سوسائٹی، جو ایک پروگریسو سوسائٹی ہوگی، وہ ویمن امپاورمنٹ کو انکریج کرے گی، اور جس طرح کہ آج کل پاکستان فیس کر رہا ہے چیلنجز، اس میں میرا ذاتی طور پہ یہی ایکسپیرینس ہے اور ذاتی طور پہ یہی خیال ہے کہ جب تک عورتیں یا ویمن امپاورمنٹ نہیں ہوگی تو یہاں پہ جو فائنینشیل کرائسس ہے اسپیشلی وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے۔ تو ہم اتنی ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہم اتنی چیزیں کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ خواتین کو جو بہت سارے ایشوز ہیں انٹرنل ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور ہمیں بھی نہیں معلوم ہے کسی کی بیٹی کسی کے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ ایلیٹ کلاس کے اندر میں رہتی ہوں، ایلیٹ کلاس کے اندر میرے بچے بھی تربیت پا رہے ہیں، لیکن ایلیٹ کلاس اور لو کلاس اور مڈل کلاس کی بات نہیں ہے، بات ایک ماں کی ہے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر ماں ہی اپنے بچوں کو تھوڑا سا وقت دے دے اور تھوڑا سا اس کو پازیٹیو باتیں بتائے کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے، آپ نے اپنی جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آپ اپنی بہن کے ساتھ کیسے ہیں۔ نیشنل وومنس ڈے کے حوالے سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارا آتا ہے وومن امپاورمنٹ، ٹھیک ہے۔ وومن امپاورمنٹ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ باہر کی کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، پاکستان میں یوں ہوتا ہے، یہاں ایسے ہے وہاں ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ اب حالات چینج ہو رہے ہیں، گلوبلی بہت سی چیزیں چینج ہوئی ہیں، ہر کنٹری میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کہیں لیڈیز کو کچھ سمجھا جاتا ہے، کہیں کچھ سمجھا جاتا ہے، کہیں مردوں کا معاشرہ کہا جاتا ہے، کہیں جو ہے وہ اس چیز کو تھوڑا سا نیگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ مرد اور عورت شانہ بہ شانہ چلتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ کے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے اور ایک دوسرے کی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب ہم چلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں پازیٹیو وے میں جا رہی ہوتی ہیں۔ اپریسیشن لوگوں کی لائف میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ تو وومنس ڈے بھی ایک ایسا ہی دن ہے جہاں عورتیں اپنی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں، ڈفرینٹ رولس میں، ڈفرینٹ اپرچونیٹیز میں ڈفرینٹ اچیومنٹس حاصل کر رہی ہیں۔ تو یہ ان کی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک بہت اہم دن ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس سے جو وہ بہترین اپنی لائف میں 1 سے 2، 2 سے 3 لوگ سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں کچھ بہتر کارکردگی کرتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی کمیونٹی کے لیے، آپ کی کنٹری کے لیے، آپ کی اوور آل لائف کے لیے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ خواتین ہمارے معاشرے میں سے ہمارے ملک میں کہ وہ کسی چیز سے ڈرے نہیں اور وہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں،
کیونکہ وہ اگر اپنے آپ کو یہ سوچیں گی کہ ان کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ کوئی بھی جاب کر سکتی ہیں, اپنے رائٹس کے لیے ڈیمانڈ کر سکتی ہیں, تو دین دا ورلڈ از their oyster. ان کو کبھی بھی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنے آپ میں بلیو کرتی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہم جو کہتے ہیں کہ امپاورنگ ویمن, اس میں a lot of it is to tell them that they should have confidence. وہ لیک کرتی ہیں سیلف کانفیڈنس کو, کیونکہ ایک پتہ نہیں کیوں آئی تھنک ہمارے معاشرے کا ایک سسٹم ہی بنا ہوا ہے, اور اسی کی وجہ سے آئی تھنک اٹس بیسٹ کہ وہ آئیں, ہر فیلڈ میں آئیں, ہر جگہ آئیں, اپنے آپ کے لیے بھی اور باقی جو ان کی فیوچر جنریشنز ہیں ان کے لیے بھی. ہمارے گھروں میں ہی وہ کلچر ہی ایسا ہے, شروع سے ہی ایک عورت کو, ایک بچی کی جب گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, وہ بڑی ہو رہی تھی ان کمپیریزن ٹو دا بردر, اس کے ساتھ ان کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینا, کیونکہ ماں بھی اسی رول میں ہوتی ہے, اور پھر ماں بچی کو بھی اسی طرح پال رہی ہوتی ہے, بیٹے کو اس کے حساب سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ شروع سے ہی وہ بچی ہونے کے ناطے جب وہ بہت بچپن سے ہی ان چیزوں کو, ٹریٹس کو انٹرنلائز کر لیتے, تو ہماری سائیکالوجی پوری ایک انٹرنلائزیشن اس کے اوپر بھی اسپیکٹ کے اوپر چلتے ہیں کہ کچھ بیہیویئرز ہوتے ہیں, کچھ رویے ہوتے ہیں, کچھ سوچیں ہوتی ہیں, ہم لوگ انٹرنلائز کر لے ہوتے ہیں. عورت ماں بھی ہے, عورت بہن بھی ہے, عورت بیٹی بھی ہے, عورت بیوی بھی ہے, اور عورت جو ہے وہ بھابھی بھی ہے, عورت سب کچھ ہے. تو اس کا کوئی ایک دن, لیکن یہ کہ دنیا میں ایک رواج ہے, تو ہر کسی کو اہمیت اس لیے ہے اسپیسیفکیشن, کیونکہ عورتوں کے بغیر, جیسے ہمارے پاس پاکستان میں بھی جو عورتوں کی تقریباً 52% آبادی ہے, تو ہم پھر بھی جو ہے نا 48% میں ہیں. تو اس حوالے سے یعنی کہ وہ ہم سے پھر بھی میجارٹی میں ہے. تو میرے خیال میں ایجوکیشن جو ہے نا وہ بیسک ہے, بیسک جو ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن کی وجہ سے جو ہے ہم ساری یہ چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں, اور ہو رہی ہیں میرے خیال میں. جیسے میرے خیال میں ہر کسی کو اپنے بچے بھی ہیں, لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا کہ جو ماں جو ہے وہ یعنی کہ آل ان ون, یعنی وہ گھر میں شیف بھی ہوتی ہے, گھر میں وہ ڈاکٹر بھی ہوتی ہے, گھر میں وہ سائیکولوجسٹ بھی ہوتی ہے, گھر میں وہ ہر چیز وہ سمجھ سکتی ہے, جو بچہ بولتا بھی نہیں لیکن ماں کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. تو ایجوکیشن جو ہے وہ ہوگی تو میرے خیال میں پھر کسی کو پھر اس میں فرق نہیں ہوتا, کسی بھی یعنی کہ جینڈر کا فرق نہیں ہوتا اس میں. پھر چاہے وہ اس کی اس لیے آپ دیکھ لیں جتنی ساری مثالیں, محترمہ بے نظیر جو ہے وہ وزیر اعظم بھی رہی ملک کی 2 بار, ایک اچھے لیڈر کی طور پہ جو ہے پوری دنیا میں ان کی پہچان ہے. ہم نے اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کی, اور وہ کوشش ہی ہے جس کی وجہ سے اور خواتین یا اور بچیاں, اگر میں کہوں ایسے, تو وہ فالو کر سکتی ہیں. اینڈ دیٹ از دا مین وے آف empowering, facing the difficulties, empowering yourself and paving a path for somebody else. اور مدیہ رانا صاحبہ جو ہے وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ یہاں پر کراچی میں جو کلفٹن میں سائیکو سوشل سینٹر ہے, وہاں کی ایگزیکٹو کمیٹی کی جو پاکستان ایسوسیشن فار مینٹل ہیلتھ ہے, اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبر بھی ہیں, اور کافی جو ہے وہ اپنی فیلڈ میں ایک ایکٹیو, ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹیڈ پروفیشنل سائیکولوجسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مختلف اویئرنیس کے پروگرام کرتی رہتی ہیں, اور اپنا یوٹیوب چینل بھی جو ہے نا ایمپیتھی فار آل کے نام سے بھی وہ چلا رہی ہیں. عورتوں کا عالمی دن کی اس دفعہ کی تھیم کا نام ہے, اس کا عنوان ہے انسپائر انکلوژن, یعنی کہ شمولیت کی ترغیب. یہ تھیم جو ہے عورتوں کو بااختیار بنانے کی تلقین کرتا ہے, کہ معاشرے کے ڈفرینٹ پہلو جو ہوتے ہیں, مختلف پہلوؤں پہ بااختیار بنانے کی تلقین کرتا ہے, اس کا ہمیں لیسن دیتا ہے. تو ویمن مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی میں کچھ کہنا چاہوں گی. عورتیں اپنی ذہنی صحت کا کیسے خیال رکھ سکتی ہیں. ہم لوگ اس ڈاکیومنٹری کو بنانے کا میرا جو پیچھے سوچ تھی, مقصد یہی تھی کہ عورتوں کی امپاورمنٹ کے اوپر بھی بولوں, اور یہ بھی بتاؤں کہ ویمن اپنی مینٹل ہیلتھ کا کیسے خیال رکھ سکتی ہیں. کیونکہ دوستوں آئے دن میں کافی حد تک کلینکل کیسز دیکھتی ہوں, اور جس میں مجھے ویمن کے حوالے سے, عورتوں کے حوالے سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. ڈپریشن, انگزائٹی, گھبراہٹ, بے چینی, یعنی کہ افسردگی, مایوسی, اداسی, اس طرح کے میں زیادہ تر کیسز دیتی ہوں جو کہ عورتوں میں کافی حد تک کامن ہے. کچھ ڈر ہوتے ہیں, خوف ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. تو کئی دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے, تو ان کے اندر ایک سپریشن کے حوالے سے مجھے کافی چیزیں ان کے اندر نمایاں ہوتی ہے. سپریشن یعنی کہ اپنے اندر کی سوچ کو, اپنے اندر کے جو بھی آپ کی ایموشنس ہیں, احساسات ہیں, ان کو دبائے رکھنا, اور ان کو بہتر طریقے سے نہ ایکسپریس کرنا, یا بہت زیادہ ان چیزوں کے حوالے سے بھی کئی دفعہ تو عورتوں کے اندر بہت زیادہ میں نے مینٹل پریشر دیکھا ہے, جو کہ گھر والوں کے حوالے سے ان کو آیا ہوتا ہے ان کے ذہن پہ. تو یہاں پہ میں عورتوں کو یہی کہوں گی کہ ویمن مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کی ذہنی صحت بہت امپورٹنٹ ہے. انڈیویجولی کہ ایک ویل بینگ جو ہوتی ہے ہماری, اس میں فزیکل ہیلتھ
हेल्थ भी आती है और मेंटल हेल्थ भी आती है, यानी कि हमारी जिस्मानी सेहत भी आती है और ज़हनी सेहत भी आती है। और मेरे ख्याल से जब भी मेरे पास आती हैं मेरे से क्लाइंट्स मेरे से सेशन लेके जाते हैं, तो उनको मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में अवेयर करती हूँ कि अपनी ज़हनी सेहत को कैसे वो इम्पोर्टेंस दें। तो सबसे पहले तो यही है कि आप अपने हवाले से अपनी डाइट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। एक हेल्दी और एक बैलेंस डाइट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि एक औरत की बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्टिविटी होती है, वो एक तरह प्रोडक्टिव, यानी कि जो जॉब करती हैं या जो घरों में भी कर रही हैं या दोनों चीज़ें साथ साथ लेके जा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी एक प्रोडक्टिविटी है। तो सबसे पहले तो वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत में उनकी डाइट आती है, उनकी एक्सरसाइज आती है, और जिसमें एक्सरसाइज में मेंटल एक्सरसाइजेज यानी कि कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो कि मैं अपने सेशंस में बताती हूँ, और उसके अलावा अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, कोई भी वॉक हो गया, जॉगिंग हो गया, ये आपकी सेहत के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। मैंने बहुत सारी अपनी जो क्लाइंट्स इतनी प्यारी प्यारी आती है उनमें मैंने बहुत सारा देखा है कि सेल्फ केयर यानी कि अपना ख्याल रखने का वो कहती है हमारे पास टाइम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करें। हम सबके पास 24 घंटे हैं, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन इस 24 घंटे में ज़रूर अपने लिए आधा घंटा निकालें और ज़रूर अपनी एक्सरसाइज के हवाले से ज़रूर कुछ ना कुछ करें। इसके अलावा यही है कि मैंने कुछ औरतों के हवाले से देखा है कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है, कि अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना, और इसमें सोशल मीडिया का बहुत रद्द-ए-अमल है। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी कुछ पिक्चर्स आ जाती हैं, ऐसी कुछ वीडियोस आ जाती हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगियों के साथ कंपेयर करती हैं, और फिर डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या डिफरेंट ऐसी सोचें अपने जहन में पाल लेती हैं। तो उसमें यही है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का खुद ख्याल रखें, और कंपैरिजन करना मतलब उससे गुरेज करने की ज़रूरत है। हर इंसान के सर्कमस्टांसेस, हर किसी इंसान के हालात अलग होते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर अगर कुछ ग्लैमरस चीज़ दिखाई जा रही है तो वो ज़रूरी नहीं उसकी हकीकत है पीछे। तो यही है कि आप अपनी सोच को थोड़ा सा खुला करें। और औरतों को अंदर मैंने ये भी देखा है कि अपने गोल्स को ज़रूर सेट करें कि ठीक है, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने मियाँ को, अपने घर वालों को, अपने ससुराल को ज़रूर तवज्जो दें, या जो स्टूडेंट्स हैं ज़रूर तवज्जो दें, लेकिन अपने लिए भी गोल सेट करें जो आपकी पर्सनल अचीवमेंट के हवाले से भी है। कुछ जो औरतें मैंने देखा हमारे माशरे में जॉब करती हैं, जो कि अच्छी बात है। कुछ लोग घरों में भी अगर आप करना चाहें तो अपने घरों में अपनी हॉबीज़ के हवाले से उसके ऊपर ज़रूर टाइम दें, ताकि जो आपके पसंदीदा मशगले हैं उनमें, ताकि आपको खुद से भी एक अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट का भी एहसास हो कि आप खुद से अपनी ज़ात के लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। फिर अपना रेस्ट, अपनी स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि स्लीप जो होती है आपकी बॉडी के लिए, जो कि एक पर्टिकुलर 6 to 8 आवर्स इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आपकी बॉडी अंदर से सही तरह स्ट्रेंथन भी हो, और आपकी प्रोडक्टिविटी, आप कैसे काम करते हो, आपके काम करने की काबिलियत को बेहतर करने में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 to 8 आवर्स की स्लीप आपकी होनी चाहिए। फिर इसके अलावा फॉरगिविंग का कई दफ़ा होता है, मैंने काफ़ी औरतों के हवाले से सुना, जब आती हैं तो कुछ हद तक कुछ चीज़ें ऐसी उन्होंने अपने दिमाग में या अपने जहन में बिठाई होती हैं, कुछ वेरियस उनके फैमिली मेम्बर्स के हवाले से। तो उसमें यही है कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलने की और थोड़ा सा फॉरगिविंग का एस्पेक्ट लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये माफ़ी देना आपने अपने ज़हनी सुकून के लिए करना है, ठीक है। और अपनी जो भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम सब लोगों से हो जाती है, कई दफ़ा होती है मिस्टेक्स, उन मिस्टेक्स की वजह से गिल्टी में जाने के बजाय उन मिस्टेक्स से लर्न करने की कोशिश करें। कहा भी यही जाता है कि सबसे ज़्यादा आपको आपकी मिस्टेक्स, जो भी आपकी गलतियाँ होती हैं, आपको सिखाती हैं। किताबें भी ज़रूर सिखाती हैं, लेकिन गलतियाँ भी को सिखाती हैं। तो कुछ रीडिंग के हवाले से भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि औरतों को रीड भी करना चाहिए, कि मतलब डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं, जैसा किसी कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ है उसको भी सुनें, उसको पढ़ें, ताकि आपको पता चले, आपका दिमाग भी खुले। तो इस तरह की जो हम लोगों को अपनी एक्टिविटीज़ जो है, औरतें अपनी मेंटल हेल्थ का इस तरह भी ख्याल रख सकती हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही है कि आप अपनी एक्सरसाइज और एक अपनी हेल्दी डाइट को साथ में रखें। जब आपकी हेल्दी डाइट होगी और आपकी एक्सरसाइज होगी तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से आप प्रोडक्टिव भी होंगे। तो ये जो हार्मोन्स कई दफ़ा होता है औरतों के इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, लेटर एज में आते हैं, या जो सारी उनकी प्री मेंस्ट्रुअल आते हैं, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी ठीक करने के लिए एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज और आपकी फिजिकल एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा उसमें रद्द-ए-अमल देगी। थैंक यू सो मच।